الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کا موضوع ہے جھوٹی گواہی۔ اس سے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے 3 گناہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھتے ہوئے ہم نے کہا، کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اس حدیث میں تیسرا اور چوتھا کبیرہ گناہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا بیان ہوا ہے۔ ان دونوں کاموں کی قباحت و خطرناکی کے پیش نظر ان پر تنبیہ کرنے کے لیے آپ ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور بار بار زوردار انداز میں فرمایا کہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی شرک سے بڑا گناہ ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے دواعی زیادہ پائے جاتے ہیں اور عام لوگ اس بارے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، جبکہ شرک کو ہر شخص فطری اور شرعی طور پر برا سمجھتا ہے اور اس کے دواعی بھی کم پائے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے، اس نے اپنے اوپر جہنم کا عذاب واجب کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے حالانکہ یہ گواہ نہیں، وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہے، اور جو بغیر جانے ہوئے کسی کے مقدمے کی پیروی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی میں ہے جب تک اس سے جدا نہ ہو جائے۔ افسوس، فی زمانہ جھوٹی گواہی دینا ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے اور الزام تراشی کرنا تو اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے اور جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، اور ثبوت مانگے تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا یا آپ کی بات کا مطلب ہی یہی تھا۔ اب کس نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر تھا، اس کو کہاں سے پتہ چلا، اس کے پاس کیا قابل قبول ثبوت ہے، اس نے بات کرنے والے کے دل کا حال کیسے جان لیا۔ بیان کردہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو اپنے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی شدید حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ یعنی کامل ایمان والے گواہی دیتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ جھوٹ بولنے والوں کی مجلس سے علیحدہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول بھی نہیں رکھتے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے، جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جھوٹی گواہی کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹی گواہی دینے سے محفوظ رکھے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال اس طرح کا ہوگا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا۔ کان کو قرآن و حدیث، علم و حکمت، وعظ و نصیحت، اور ان کے علاوہ
دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا یا لغو، بیکار، غیبت، الزام تراشی، زنا کی تہمت، گانے بجانے اور فحش سننے میں لگایا۔ یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا یا فلمیں، ڈرامے دیکھے اور بد نگاہی کرنے میں استعمال کیا، اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات و جذبات تھے یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور برے خیالات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی گواہی اور الزام تراشی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رضا اور خوشنودی والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔